مصداق اول وہ قریبی ہی ہیں حضور کے جو کہ اہل بیت کسی نہ کسی تعلق سے ہیں جی، اہل بیت نسبی ہوں، اہل بیت سکونت ہوں، جو بھی اس کی تقسیم جیسے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمائی ہے وہ سب اس کا اولین مصداق ہیں۔ باقی رہ گیا یہ کہ اس کے ساتھ ہی آیت جو اسی مضمون کی ہے وہ قرآن میں صحابہ کے لیے موجود ہے، لہذا جن کے دلوں میں تڑپ ہے کہ ایسی عمدہ شان والی آیت صحابہ کے حق میں کیا نہیں ہے، تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ سورہ انفال کے دوسرے رکوع کی یہ آیت پڑھیں، اس میں آپ کے دیدہ و دل دونوں باغ ہو جائیں گے اور روشن ہو جائیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 313 صحابہ کے حق میں یہ فرمایا ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، کہ میدان بدر میں جو ہم نے پانی اتارا آپ پر وہ اور نعاس تم پر طاری کیا، ہم نے مستی کی نیند دی دشمن کے مقابلے میں تمہیں، یہ میری رحمت ہے، اور تم پر آسمانوں سے پانی نازل کیا تاکہ تمہارا ظاہر پاک کر دیں اور شیطان کی پلیتی تم سے دور کر دیں۔ سیم وہی الفاظ ہیں جو سورہ 22ویں پارے کے اندر احزاب میں وہ لفظ آتے ہیں نا، سیم وہی بدریوں کے لیے وہ الفاظ موجود ہے، یُذْهِبَ عَنکُم رِجْزَ الشَّیطان۔ اچھا بعض جو ان کے لوگ ہوتے ہیں نا کاریگر، وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو پھر اس طرح تو وضو والوں کے لیے بھی، وضو والوں کے لیے یُذْهِبَ عَنکُم رِجْزَ الشَّیطان کا لفظ کوئی نہیں، یعنی بعض یہ کہتے ہیں کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، یہ بھی فرمایا ہے، یہ تو وضو والوں کے لیے بھی فرمایا کہ اللہ ان کو پاک کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے حدث دور ہونا جی، تو یہ وہ پاکیزگی اور ہے یہ اور ہے، لیکن وہاں وضو والوں میں یُذْهِبَ عَنکُم رِجْزَ الشَّیطان کوئی نہیں کہ اندرونی بھی پاکیزگی ہو، ٹھیک ہے، حالانکہ وضو سے بھی اگر کوئی صدقے نیت سے اس باغ وضو کر لے نا تو اندر بھی پاک ہوتا ہے باہر بھی ہوتا ہے، مگر پھر بھی ایک خاص بات ہے کہ یہاں یُذْهِبَ عَنکُم رِجْزَ الشَّیطان کے لفظ موجود ہے کہ یہ پانی صرف یہ نہیں کہ جسم دھو دے گا، بلکہ شیطان جو بندے کے اندر اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے، شیطان جو اپنے اثرات دل میں چھوڑ دیتا ہے، سویدہ قلب میں، قلب کی گہرائی میں جو چیز اتار دیتا ہے، ہم نے وہ بارش تم پہ اتار دیا رحمت کی کہ وہ سویدہ قلب سے بھی اس نے نکال کے پھینک دیا اور تمہیں پاک کر دیا اور تم سے پلیتی دور کر دی اللہ نے۔ تو اس لیے میرے بھائی وہ معظم جو جس نے سوال کیا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ صحابہ پاک کے حق میں بھی مستقل آیت اس پر موجود ہے، لہذا کوئی اس میں کمی ان کی شان میں بھی نہیں ہے، اور اس آیت کریمہ نے سورہ انفال کی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صحابہ بھی میرے آقا کے پاک ہیں، اور اس آیت کریمہ پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے وہ اہل بیت ہیں ہی وہ جو اہل ایمان ہیں، اور قرابتی رشتہ دار جو ایمان ہی نہیں لائے وہ تو داخل ہی نہیں ہے، اس لیے قرابت میں بھی ایمان ہی ضروری ہے، قرابت بھی ہے ایمان بھی ہے، تو ان کی شان نہیں بلند و بالا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت عباس کی جو آل عباس ہیں ان پر بھی سید کا لفظ بولا جا سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے خود ان کو سید کہا ہے، تو سبحان اللہ، یعنی ہمارے ماحول میں جو سید کا لفظ بولا جاتا ہے، ماحول کی بات اور ہے، ماحول پر تو جو ہے نا کافی اثرات پروپیگنڈا کے بھی ہیں جی۔ کیا عباسیوں کو آپ دیکھیں نا، حضرت امام مالک نے کیا فرمایا تھا، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ نے حضرت امام احمد بن حنبل نے جب کئی مسائل میں ان بزرگوں کا اختلاف ہوتا رہا جی اختلاف ہوا، تو ان لوگوں نے ان کو یہ لفظ بولے کہ قرابت نبوی کے خیال سے ہم تمہارے حق میں بددعا بھی نہیں کر سکتے۔ ان میں سے بعض ایسے تھے نا کہ جو پورے طور پر مقصد ہے کہ ان کے ائمہ کا جو معیار ہے تقوی کا اس کے مطابق حکومت نہ کر سکتے تھے، بہت بعد کی بات کر رہا ہوں جی جی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی اولاد میں سے، تو یہ باقاعدہ معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ وہ ان کو یہی کہتے تھے کہ قرابت نبوی کا خود حضور غوث پاک کے خطبے بھی آپ دیکھ لیں کہ جب وہ اشرفیوں کو توڑا لے کر آیا عباسی کے لیے تو کیا لفظ بولے آپ نے کہ تیری قرابت نبوی کا خیال نہ ہوتا کہ تو ہاشمی ہے تو میں تیرا یہ تماشا کرتا، تجھے تو خون دکھا دیا ہے اس لیے کہ شرم کر۔ یہ ہر جگہ پہ یہ بات موجود ہے، اور اس قرابت کا خیال ہمیشہ بنو عباس کے لیے رکھا گیا، اور ان کی حکومت کو ہاشمی حکومت ہی کہا بھی جاتا تھا اور سمجھا بھی جاتا تھا، مگر یار لوگوں کا جو ایک ٹریجیڈک سین ہے نا، ٹریجیڈک جی جی جی، وہ پورا نہیں ہوتا جب تک کوئی بھی ایسی بات بتا دے کہ نہیں بھائی امت نے کچھ تو کیتا سی آخر سجدہ نال بھی 550 سال اس امت غریب نے جلیا ہے نا سجدہ نو بھی، بنو ہاشم نو ہی حکومت دیتی رکھی ہے نا، مگر ان کا ڈرامہ کیسے مکمل ہو جب تک کہ سمجھے نہیں ایک دن بھی کسی نے کوئی عزت نہیں کی ان کی، یہ تو تب خوش ہوتے ہیں نا، کیونکہ ٹریجیڈک جو بات کرنی ہوتی ہے انہوں نے اور ایک وہ ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے، وہ ہوتا نہیں جب تک ایسی باتیں نہ کی جائیں، آواز آئی والی بات اور جناب وہ لے گئے اور دے گئے اور یہ ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ بنو امیہ میں
بنو امیہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو سلوک انہوں نے کیا ہے وہ بڑے بدترین، یزید ہو یا مروانی ہو یا بعد والے ہوں، مگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ان کے بارے میں بھی خود اس وقت جو سید تھے نا یہ ائمہ اہل بیت کرام، ان کا یہ رویہ ان کے بارے میں بھی نہیں تھا جو رویہ آج کل پیش کیا جا رہا ہے. کیونکہ اگر آپ تاریخی کتابیں دیکھیں نا تو مروان کی اولاد سے سیدوں نے بلکہ ائمہ اہل بیت نے رشتہ داریاں بھی کی ہیں. تو آج اس کو پتہ نہیں کتنے جناب لقب اور کیا کیا دیتے ہیں. ہمیں اس کے نام ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو، لیکن اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ کم از کم خدا کے لیے غور کیا کرو، وہ کتابیں بھی پڑھ لیا کرو. اور یزید جو ہے اس کے ساتھ اہل سنہ والجماعہ ائمہ امام احمد تک لعنت تک کے قائل ہیں. جی حالانکہ ہمارے اہل سنت میں تبرہ کا اصول ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تبرہ کی بجائے درود پڑھنا چاہیے. جی اس کے باوجود ہمارے ائمہ اتنے محتاط ہونے کے باوجود دل میں دکھ رکھتے ہیں، ہمیشہ دکھ رکھتے ہیں. یزید کے بارے میں ان کے دل دکھے ہوئے ہیں اور ہمیشہ برا کہتے ہیں اس کو. لیکن میں اس موقع پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یزید پر جو غصہ کرتے ہیں ان کو کیا یزید کے حامی نظر نہیں آتے جو یزید پر درود پڑھتے ہیں؟ ان کی کتابوں کا تو کوئی رد نہیں لکھ رہا. یعنی اہل بیت سے محبت کا ثبوت اس کو بنایا جا رہا ہے کہ صحابہ کو تان کرو. اور میں کہتا ہوں تمہارے سامنے محمود عباسی کی کتابیں نہیں ہیں، تحقیق مزید نہیں ہے، خلافت معاویہ یزید نہیں ہے، فیض عالم صدیقی جو ہے ان کی وہ گندی کتابیں نہیں ہیں، سادات بنی رقیہ جیسی نکال کے دیکھو کہ کیا لکھا ہے اس نے، اور عطا اللہ بدیالوی نے کیا لکھا ہے. اور وہ لوگ اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں وہ یزید پر. ان کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. جو بھی خدمت کرنا چاہتا ہے اہل بیت کی حضرت ابوبکر صدیق کی دشمنی کرتا ہے. یہ الٹی منطق ہے، کرے کوئی بھرے کوئی. جی جی حضرت ابوبکر صدیق نے تو کاندھوں پہ ان کو اٹھایا. انہوں نے کیا جرم کیا ہے؟ بات کربلا کی بھی ہو تان ٹوٹتی ہے ابوبکر صدیق پر جا کر. ان کے بعد کی کوئی واقعہ ہو کہ کوئی سید جو ہے امام اہل بیت کرام میں سے جیل میں رہے، تان ٹوٹے گی ان پر. بنو امیہ، بھائی بنو امیہ تو 80 سال رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب مروان یا اس کی اولاد میں یا اس کے بعد کوئی جرم کرتا ہے اس کو بھی تھوپ دو حضرت امیر معاویہ پر. جس کا جرم ہے اس کو تاریخ کے کٹہرے میں لاؤ، ٹھیک ہے، اس کی ایف آئی آر بھی کاٹو اور اس کی سزا بھی بے شک بیان کرو. لیکن اس رویے میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ائمہ اہل بیت پاک جو فیس کر رہے تھے اس ماحول کو، ان کا رویہ کیا تھا، کیا صورتحال تھی. تو ہم تو ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہیں، ان کے نوکر ہیں، ان کے خادم ہیں، ان کے غلام ہیں. مگر اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں بنتا کہ اہل بیت کی محبت کا تتمہ اس کو سمجھا جائے کہ جب تک صحابہ کو گالیاں نہ بکی جائیں اس وقت اہل بیت کی محبت کامل نہیں ہوتی. یہ سوچ غلط ہے. حضرت ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر بات کیوں نہیں کرتے جو لوگ دو ٹوک یزید کو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ یا اس طرح کے لفظ جیسے آپ نے فرمایا درود کا مستحق سمجھتے ہیں، تو ان کا یہ رد کیوں نہیں کرتے؟ ان کو فیس ہی نہیں کر سکتے. آپ یقین کرو، کیوں کہ وہ بھی تلنگے ہیں نا، وہ کوئی ادب آداب نہیں رکھتے. ہم تو دیکھو جی تصور نہیں کر سکتے کہ کسی پاک بندے کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، اہل سنت وہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا.